اب اس کے برعکس سے کردار ہے، یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے، اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بلوغ کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے، تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آگے ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ ایک دوسرا برعکس کردار ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں، اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اے اللہ کے بندے، ویلک، تباہی ہو تیری اور خرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے، فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے حقوق تسلیم کرنا، ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ بچپن میں انہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلایا تھا، اب ہو سکتا ہے بوڑھے باپ کو انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا پڑے، تو اس کو اپنی طرح منسوخ کیا۔ کیوں؟ اگر حضرت لقمان کہتے تو اس میں ذرا جھجک والی بات تھی کہ اپنے حقوق اپنے بچے کو بتا۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے ووصینا الانسان بوالدیہ، اس سے پہلہ سورہ عنکبوت میں آیا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھتا ہے۔ والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سٹ کرتا رہا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیری۔ گویا کہ والدہ کا حق اس کے ساتھ درمی، کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز، ان کی ساری محبت ہم پر کچھ، ہم بھی کی شفقت کو مانتے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا، بیوی سے محبت ہے، اولاد سے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی۔ یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس۔ اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، باتیں سنی جائے، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا، اشکر لی ولی والدین، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے، مقدم شکر میرا ہوگا۔ ولی والدین، مخلوق میں سب سے زیادہ شکر والدین، اور یہ قرآن میں 5 جگہ آیا۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو میری طرف ہے، میں حساب لے لوں گا کہ تم نے میرا بھی شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے دو چیزیں آئی، ایک شکر اللہ کا اور اس کا تقاضا شرک نہ ہو، ایک شکر والدین کا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹکرا جائیں، اس قدر منطقی ربط ہے قرآن مجید کی آیات۔ والدین حکم دے رہے ہیں شرک کرو، کیا کریں؟ آپ کے علم میں ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں نوجوان تھے، ایز اے ٹین ایجر ایمان لائے ہیں حضور۔ باپ کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے مال بہت چھوڑ گیا تھا، باپ ناز و نام میں پالا۔ اب سعد ایمان لے آئے حضور، والدہ نے کہا تم نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، میں جان دے دوں گی اگر تم اس سے واپس نہ آئے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کو تم نے دوبارہ اختیار نہ کیا، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی، کس قدر سلیم الفطرت نوجوان تھا سعد، جو نوجوانی میں حضور پر ایمان لایا، لیکن فطرت کے اندر جو چیز مثبت تھی، والدین کا ادب، اللہ جسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے وہ فطرت ہے۔ اب یہ ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ نہیں، یہاں اگر وہ تمہیں مجبور کرے، جاہداکا کا لفظ بھی یہاں پہ نوٹ کیجئے، اگر تم سے جہاد کرے، یہ جہاد صرف مسلمان نہیں کرتا، جہاد تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن جہاد ہے، مجبور کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائے۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ مادرزاد کر کے چچا نے نکال دیا، نہایت ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان۔ نہرو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے، ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا، باپ اتنی دولت چھوڑ کے، اور جہاں سے مصعب گزر جاتا تھا خوشبو اتنی رچی بسی ہوتی تھی ان کے لباس میں کہ پوری گلی، پورا بازار مہک جا رہا ہے، لوگ ہاں مصعب جا رہا ہے۔ جب ایمان لے آئے، چچا نے کہا دیکھو یہ ساری دولت تمہارے مشرک باپ کی، اب نکل جاؤ گھر سے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہا یہ کپڑے جو تمہارے جسم پر ہیں وہ بھی اسی مشرک باپ کے، اتار دو۔ مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس آ، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، وہ سب کیا ہوا ہے؟ کہا ماں میں موحد ہوں، یہ ہے توحید۔ موحد اپنے آپ کو سمجھنا کچھ اور ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ۔ اچھا یہ دو انداز آتے ہیں شرک کے بارے میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے شریک ہے۔ عقل جو ہے یہ عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی اسکیم ہے، ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی پلان ہے جو پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ یا کہا جاتا ہے ما لم ينزل به سلطانا، کسی ایسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ اگر کہتا میرے ساتھ یہ بھی شریک ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں عبادت کرتا اس کی۔ کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفاع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں۔ صاحبهما فی الدنیا معروف، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے۔ اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا ہے اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں۔ اہلکاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت دیتا گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، حضرت خدیجہ بھی تو تھی،
وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی. بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو. بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں. یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تین الفاظ ہم مانیں. یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہو، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ. نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو جائے، ضد پیدا ہو جائے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بے جا زبردستی، جبر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعات پر غور کریں. امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے ہی ہے. لیکن ہے ہمہ مذہب، لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے. یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے. یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے. یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکیوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے. ہر ایک نظام موجود ہے. آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعبہ کلند تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کلند. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز ہیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وارث کا ہے. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ون فرام دی ایسٹ، سیکنڈ فرام دی ویسٹ، تھرڈ کئی ملوے ہیں. یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل. ہی نیو what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. دیکھا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس، ہیومن ہسٹری. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا،
ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو, سلیکشن. 100 آدمی کا ہم آ گئے, اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے غور کیجیے, نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابا طبیعت, اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپیرینس. میں عیسائی ہوں, آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز, یہ لفظ یاد کی, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, وہ اس کو الگ رکھو بھائی, مذہب کو الگ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں, ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا, بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا, مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. کٹھن ہے, آسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بڑی کشمکش کرنی. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اصل میں پہلے تقاضے کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے پہلے جز سے اس کا تعلق ہے, لا الہ الا اللہ. کیا معنی؟ ہمارا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بنو. دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک اور تقاضا ہے, وہ تقاضا وہ ذہن میں نہ لائیے, رسول کی اطاعت. وہ نہیں, رسول کی اطاعت تو پہلے آ گئی, کیونکہ اللہ کی اطاعت کرو گے کیسے بغیر رسول کی اطاعت کے؟ اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں. حلال اور حرام کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. لہذا وہ اطاعت رسول کو تو وہیں ادھر شامل کر لیجیے اطاعت الہی کے ساتھ. یہ تقاضا کچھ اور ہے جو میں اب بیان کروں. وہ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اور اپنے دین کو محمد پر کامل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت کامل ہوئی قرآن پر اور اس کو محفوظ کر دیا, اور پھر حضور پر نبوت کو ختم کر دیا. اب جو کار نبوت یا کار رسالت تھا, اس کے لیے 1,20,000 24,000 نبی آئے. کیوں آئے تھے؟ یوں تو نہیں آئے نا, کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی یہ معاذ اللہ لیتے رہنا, جب چاہ بھیجا جب چاہ بند کر دیا. یہ کوئی ایسی بے تکی بات تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا معاملہ, یہ جو کام وہ کرنے آتے تھے, اب وہ کام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ہے امت محمد کی. سمجھیے اچھی طرح سے بات. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دین پہنچاؤ, تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا تو لوگ یہ نہ کہہ سکے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیم. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر, کوئی حجت, کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کرنا. اس مقصد کے لیے رسول آئے. تو لوگ تو ختم نہیں ہو گئے, لوگ تو ہیں, اور وہ شیطان لعین بھی ختم نہیں ہو گیا, وہ بھی قیامت میں, بلکہ اب تو اس کے جو چیلے انسانوں میں ہیں وہ اس کے کان کاٹ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر شیطان. تو اب جو کام رسول کیا کرتے تھے وہ کون کرے؟ وہ ہے اب ذمے اس امت کے. دیکھیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے تقاضا اطاعت نہیں ہے, امتی ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت, درمیانی امت, امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں پر گواہی دینے کی کیا معنی. دیکھیے گواہی جو ہے یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. گواہی کسی جھگڑے میں ہوتی ہے نا, کسی مقدمے میں, کسی مناقشے میں, تو گواہی کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف. ایک فریق کے حق میں گواہی کے معنی لازماً کے خلاف, دوسرے کے حق میں گواہی کے معنی لازماً پہلے کے خلاف. تو گواہی کا یہ 2 پہلو سامنے رکھیے. اور عربی میں حق میں جب بات آتی ہے تو حرف لام آتا ہے, اور خلاف جب بات آتی ہے تو حرف علا. ایک بڑی مشہور بڑی مختصر حدیث اس کے لیے بہت مفید رہے گی بات کو سمجھنے کے لیے. القرآن حجت لک او علیک. حضور نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو گواہی تو یقین یا حق میں ہوگی یا خلاف.
اب یہاں لفظ آتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہماری یہ کھالیں جو ہیں یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ کوئی صاحب یاد کریں کیا الفاظ ہیں، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ لما شہدتم علینا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری کھالیں، تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ وہ کیا کہیں گے ہمارے اعضاء؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویائی دی۔ تو میں یہ صرف بیان، بھائی رہنے دو میاں، بیٹھو، یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹیپ ریکارڈروں کا معاملہ آ گیا، سنتے ہیں نہیں۔ تو یہ جو لفظ آتا ہے اعلیٰ، اس کو سمجھیے کہ یہ خلاف کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات جانیے کہ قیامت کے دن ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے گا کھڑا ہو کر کہ اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ یہ گواہی حق میں ہے کہ خلاف پڑے گی؟ خلاف۔ اس کو سمجھیے، مثال کو آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کہ کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، پیچو تاب۔ اب تحقیق آپ کیا کریں گے؟ آیا اس پیغام پہنچانے والے نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، یا اس نے تو پہنچا دیا اس نے کام نہیں کیا؟ عزیز کو دو ہی چیزیں ممکن ہے۔ اگر پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ آپ کا عزیز ایک جملہ کہے گا اور فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں۔ اب آپ کچھ اور کہہ سکتے ہو؟ کوئی شکوہ، کوئی گلا، کوئی شکایت، کوئی غصہ ختم، ایک جملہ کافی ہے، مجھے تو پیغام ملا نہیں۔ سارا غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر کے بھلے آدمی، تمہارے ہاتھ میں نے پیغام دیا، سارا غصہ اس پر اتاریں گے۔ اچھا اگر اس نے پہنچا دیا تو وہ ایک جملہ کہہ کے فارغ، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اب آپ اس سے کچھ دینا کر سکتے؟ اب غصہ کس پر آئے گا؟ جس سے پیغام پہنچ گیا اس نے کام دیا۔ بس یہاں سے پیغام بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیغامبر میں سے ایک الف نکال دیں تو کیا بنے گا؟ پیغمبر۔ اور انسان جن کی طرف بھیجا پیغام، یہ تین وہی فریق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب لے گا۔ سورہ اعراف کا پہلا رکوع ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ اگر بالفرض رسول نہ پہنچائے تو مجرم کون؟ رسول۔ لوگ تو چھوٹ جائیں گے، اور رسول پہنچا دے تو اب مجرم کون؟ لوگ۔ یہ ہے وہ مسئلہ، چھوٹا سا اگر سمجھ لیں تو بات آئے گی سمجھ میں۔ سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے سے، اور اے محمد آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ حضور کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن مجھے کسی اور سے سن کر اور کیفیت اور حظ حاصل۔ اب امتثال امر حکم ہے، الامر فوق الادب۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، گردن جھکائے ہوئے پڑھ رہے ہیں سورہ نساء، پہلی آیت سے شروع کی۔ رسم تصور سے دیکھیے، محفل لگی ہوئی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو۔ ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر آئے، جس طرح کسی مقدمے میں سرکاری گواہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے سبب۔ آپ سوچیے، ایک نقشہ اور دیکھ لیجئے سیرت النبی سے۔ ان احادیث کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی حضور کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں، ایک کیفیت آئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ ارشاد فرمایا، آخر ایک سوال کی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ بعض جگہ الفاظ اور آئے ہیں، انا نشهد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ حضور ہم گواہ، آپ نے رسالت کی ادائیگی فرما دی، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ امانت کی نا، پیغام اللہ کے پاس سے آیا تھا انسانوں کے لیے، قول ثقیل، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ امانت ہے۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہیوں کی تاریکیوں کے بادل کے پردے چاک کر 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا۔ اس کے بعد ایک بات تو اللہ کی جناب نے عرض کی، اللہم اشہد،
अल्लाहुम्मा शहद, और अंगुष्ठ शहादत से इशारा किया, पहले आसमान की तरफ फिर लोगों की, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी गवाह है, ये मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा। और उसके बाद आपने फरमाया फलयुबल्लिगि शाहिदुल गाइबा, अब पहुंचाएं वो जो यहाँ है उनको जो यहाँ नहीं। अगर तो मैं होता सिर्फ तुम्हारे लिए रसूल तो काम पूरा हो गया, और अगर मैं हूं रसूल पूरी दुनिया के लिए तो क्या काम पूरा हो गया? सोचिए, मेरी जबान जो है जरा रुकी है ये कहते हुए कि काम पूरा नहीं हुआ। मुझे इसमें पनाह मिल जाती है, एक शेर है इकबाल का, ताबीर बड़ी खूबसूरत है कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। जब तक पूरे पूरे अर्जी पर अल्लाह का ये दीन और अल्लाह की ये हिदायत इसी तरह आम नहीं होती, उस वक्त तक फर्ज मनसबी पूरा कहाँ हुआ। ये है वो फर्ज जो मेरे और आपके कांधे पर है बहैसियत उम्मती। अगर है उम्मती, ये बहुत बड़ा अगर है, वाकई उम्मती हो इंसान तो उसको समझना होगा कि ये जिम्मेदारी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे कंधों पर डालकर। और काम मुश्किल हो गया कि नहीं? अल्लाह के बंदे बनो, मोहम्मद के उम्मती बनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो इबादत रब पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत कामिला, और वो होगी इताअत मोहम्मदी के वास्ते से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे उस पैगाम और उस हिदायत और उस अमानत को पहुंचाओ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दी। अब आइए तीसरी बात, तीन मैंने कही थी ना बात, ये तीसरी बात जो है ये असल में इन दोनों की तकमील है। मुसल्लस होती है, उसको ज़हन में रखिए, उसका जो कायदा होता है उससे वो दो, उसके दोनों साइड्स जो हैं वो चलने शुरू हुए एक जगह पर आकर मिल जाते हैं, वो एपेक्स है उसका, वो उसकी चोटी। बंदगी रब, शहादत अलन्नास, लोगों पर गवाही, हुज्जत कायम करना, इन दोनों का एक तकाजा है, और वो तकाजा क्या है? अल्लाह के दीन को बिलफेल कायम करो। ये जो निजाम अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसे कायम करो, इसलिए कि बंदगी सिर्फ इनफरादी नहीं है, बंदगी इज्तिमाई भी बंदगी। मैं पूरा बंदा बन गया, फर्ज कीजिए अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी, मैंने सूद भी छोड़ा, रिश्वत भी छोड़ी, हर चीज छोड़ी, हर हराम चीज से मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो ये भी है कि चोर का हाथ काटो, वो मैं तो नहीं काट सकता जब तक कि निजाम कायम, तो मेरी बंदगी भी अधूरी है, नहीं रहेगी। अल्लाह का हुक्म तो ये है कि जानी को ये सजा दो, शादीशुदा हो तो रज्म करो, वो कैसे होगा जब तक कि निजाम कायम, पूरा इज्तिमाई निजाम जो है वो उस दीन के ताबे नहीं आएगा, तो मेरी बंदगी भी अधूरी रह जाएगी, मैं भी पूरा बंदा कहाँ बना। अल्लाह के तमाम अहकाम की तनफीज तो उसी वक्त होगी जबकि वो हुकूमत कायम हो अल्लाह, जिसमें माना जाए कि अल्लाह ही का हुक्म सुप्रीम, उस तरह नहीं जैसे इस वक्त मान रहे हैं। एक शरई अदालत बना दी लेकिन उसका दायरा कार बड़ा महदूद, ये चीजें इधर नहीं समझा सकते, ये मसला नहीं सुन सकते, आयली कवानीन भी नहीं सुन सकते, आयली कवानीन जिसे अंग्रेज तक ने नहीं छेड़ा था, अंग्रेज ने आकर कभी हमारे पर्सनल लॉ में दखल नहीं, वो भी हमारे यहाँ बदले गए। मैं ये कहता हूं कि चलिए, मैं कुछ नहीं कहता कि उसमें कितना सही है कितना गलत है, आपने बनाई है एक शरई अदालत, उसको सुनने का इख्तियार तो दीजिए कि उसमें सही क्या है गलत क्या है। नहीं, ये आउट ऑफ बाउंड है, ये खतरनाक एरिया है, ये नहीं सुन सकते, माली मामलात नहीं सुन सकते, सूद के बगैर तो गुजारा ही नहीं, सारी मईशत सूद की है, लिहाजा उस पर भी नहीं सुन सकते। तो वो कुछ ऐसे कवानीन बैठ के बेचारे वो सोचते रहते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, गिनवा देते हैं इतने कवानीन हमने देख लिए हैं तो वो इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं, लेकिन ये एरिया आउट ऑफ बाउंड, ये नहीं। दीन तो उस वक्त होगा, अब देखिए आयत सुनिए, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, ये कुल पर हो, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो। एक हिस्से में मान लिया एक में नहीं तो वही बात हो गई। जैसे एक फर्द जो है नमाज तो पढ़ रहा है और 16 आने सही पढ़ रहा है, सूद को हराम नहीं समझ रहा, या ये कि हराम समझते हुए भी कर रहा है, तो उसने शरीयत के 2 हिस्से कर दिए, कुछ माना कुछ नहीं माना। इज्तिमाई सतह पर यही बात होगी कि हम कुछ हिस्से कुछ कवानीन अल्लाह के शरीयत के मानने को तैयार है, कुछ नहीं मानते, वो तो वही बात होगी। अफतुमिनून बिबातिल किताब व तकफुरून बिबास फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो दीन तो कुल का कुल मानो, फिर मैं वही कहूंगा टेक इट और लीव इट, कबूल करना है पूरा कबूल करो, वरना छोड़ो, दफा हो जाओ। अल्लाह को कोई एहतियाज नहीं है, कोई गरज नहीं है, अल्लाह उसका कोई काम अटका हुआ नहीं है कि तुम नहीं मानोगे, चलो 20% ही मान ले, कुछ तो माने। अल्लाह को इसकी कोई मानो तो पूरा। तो ये कैसे होगा जब तक कि दीन को कायम न करें। अन नकीमुद्दीन, मैंने वो आयत पढ़ी थी,
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یہ دین جو ہم نے دیا سب کو دین تو ایک ہی ہے، دین توحید، اس میں تو کوئی فرق نہیں. شریعت میں فرق ہے، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو گیا، روزے کے احکام میں فرق ہو گیا، دین وہی ہے ایک، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، بلکہ این دم تک صلی اللہ علیہ وسلم. اس دین کو قائم کرو. وہ دین اگر پامال ہے، دیکھیے وہ حالی کے اشعار ہیں تو وہ ایک مناجات کی شکل میں، لیکن جو بات کہی ہے وہ کتنی صحیح ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا. تو عبادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر جا کر، اور شہادت کا تقاضا بھی پورا ہوگا اقامت دین پر. کیوں؟ یہ بھی سمجھ لیجئے. ایک تبلیغ ہے قولی، ایک تبلیغ ہے عملی. آپ کہتے ہیں کسی سے نماز پڑھا کرو اور خود نہیں پڑھتے تو ہوگا کوئی آپ کی بات کا اثر؟ معلوم یہ ہوا اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا انسانوں میں سے کہ وہ عمل کر کے دکھا دے، تب حجت قائم ہوگی کہ دیکھو مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے لیکن میں اس دین پر عمل کر رہا ہوں، میری بھی اولاد ہے، گھر گھرستی کی زندگی ہے، 9 ازواج مطہرات ہے، اس کے بعد میرا معاملہ. تب تو حجت قائم ہوئی. اور فرشتہ ہو تو کوئی حجت ہی قائم ہوئی، اسے تو پیٹ ہی لگا ہوا نہیں. یہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اور اس کو تو کوئی اور انسانی بشری تقاضا ہی نہیں ہے. تو یہ اگر اس کا دامن پاک ہے تو کون سا کمال ہے؟ دامن تو تب پاک ہو جبکہ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہوں اور پھر پاک رہے. درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بعد بھی گوئی کے دامن کر مکن ہوشیار باز. تب حجت قائم ہوئی کہ یہ دین واقعتاً قابل عمل ہے، ایک بشر نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اسی لیے بھیجا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نا کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتہ ہی بھیجتے رسول بنا کر. زمین میں انسان آباد ہے تو انسان بھیجا. انسانوں پر تو حجت انسان قائم کرے گا، فرشتے سے حجت قائم نہیں ہوگی. اسی حجت کے قائم کرنے کو یوں سمجھیے کہ آپ دنیا میں کہیں ہمارا دین بہت اعلیٰ، ہمارا نظام بہت اچھا، اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں تو حجت تو قائم نہیں ہوئی. لوگ کہیں گے نا کہ ایسے ہی اگر تمہارا دین بہت اچھا ہے تم واقعی سمجھتے تو خود کیوں نہیں بتائیں گے؟ باقاعدہ واقعہ ہوا ہے یہ آج سے 60 سال پہلے. مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے، پہلے افغانستان پھر رشیا، وہاں وہ تازہ انقلاب آیا تھا، 1919 کا ہے نا یہ بولشوک ریولیوشن، 1919 کا، تو تازہ انقلاب آیا تھا. انہوں نے سوچا اس وقت اگر میں انہیں بتا دوں کہ بہتر نظام اسلام کا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کو قبول کر لیں. تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سر سے کی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں، ساری سیئات ان کی جھٹپٹ ہے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی سورۃ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیبت دشمن کے شبت نہ راکن تیرت. اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدکل خیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مزاج یاد ہے. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی،
اچانک معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کرا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں، نہیں جو چیز، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے، تسلیم اور رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو۔ مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کی بیماری ہوئی، تو خط لکھا اشعار کی شکل کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور، ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تو یہ شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہوں گی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے، تو مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو، تو یہ ہے ان مع العسر یسرا۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہیں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے، خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہے۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔
لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔